السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچھو کتنے قسم کا ہوتا ہے اور یہ کس طرح زہریلا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا خاصیت رکھا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار ہونے سے منع کیوں کیا تھا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے اس نے ایسا کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا، اور اگر کسی شخص کو بچھو کاٹ لے تو ایسا کون سا کام ہے جس کے کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ایسی کون سی دعائیں ہیں جس کو پڑھنے سے وہ سانپ، بچھو اور دوسرے زہریلے جانوروں سے بچا رہ سکتا ہے، اور شریعت کا بچھو کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کے مارنے کے بارے میں اسلام کا کیا کہنا ہے، اور بچھو کے ڈاکٹری فائدے کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص بچھو کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ میرے دوستو، بچھو کالا، ہرا اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ تینوں قسم ہی خطرناک ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک ہرے رنگ کی قسم ہوتی ہے۔ بچھو بچے بہت دیتا ہے اور یہ مچھلی سے زیادہ ملتا جلتا ہے، اور بچھو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچھو اپنے بچوں کو کمر پر چڑھائے ہوئے پھرتا رہتا ہے۔ یہ بچے جوں کے برابر ہوتے ہیں، اور جانوروں کی جانکاری رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ مادہ بچھو حمل کے دوران بہت تیز مزاج ہو جاتی ہے۔ بچھو کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کی آنکھ پیٹھ پر ہوتی ہے، اور جانوروں کی جانکاری رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ بچھو نہ تو مردہ شخص کو کاٹتا ہے اور نہ ہی سوئے ہوئے کو، جب تک کہ وہ حرکت نہ کرے، اور کبھی کبھی بچھو اگر سانپ کو کاٹ لے تو سانپ بھی مر جاتا ہے۔ اور بچھو کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ کسی انسان کو ڈنگ مارتا ہے تو اس طرح بھاگتا ہے جیسے کوئی مجرم سزا کے ڈر سے بھاگتا ہے۔ اور امام جاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ بچھو میں ایک عجیب و غریب خاصیت بھی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ تیر نہیں سکتا، اور اگر بچھو کو پانی میں ڈال دو تو وہ حرکت نہیں کرے گا، چاہے پانی ٹھہرا ہوا ہو یا بہہ رہا ہو۔ اور بچھو ٹڈیوں کے شکار کے لیے اپنے سوراخ سے باہر نکلتا ہے، کیونکہ یہ ٹڈیوں کے کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ بچھو کو پکڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹڈی پکڑ کر کسی لکڑی میں پھنسا دی جائے، اور پھر وہ لکڑی بچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے۔ ٹڈی کو دیکھتے ہی وہ اس پر چمٹ جائے گا، اور پھر اس لکڑی کو کھینچ لیا جائے، ساتھ میں بچھو بھی کھینچا چلا آئے گا۔ اور کچھ بچھو کی قسمیں اس طرح زہریلی ہوتی ہیں کہ یہ دوڑ کر آدمی کو ڈنگ مارتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کے کاٹے ہوئے کا گوشت بکھر جاتا ہے اور سڑن پیدا ہو جاتی ہے، اور گوشت لٹک جاتا ہے۔ کاٹے ہوئے شخص کے جسم میں اس طرح بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص بغیر ناک بند کیے اس کے سامنے نہیں جا سکتا۔ اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ بچھو کا جسم چھوٹا ہونے کے باوجود یہ اونٹ اور ہاتھی تک کو ڈسنے سے پیچھے نہیں رہتا، اور ان کو بھی مار ڈالتا ہے۔ میرے دوستو، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچھو کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو کو مارا تھا۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے بچھو نے کاٹ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بچھو پر لعنت فرمائے کہ وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو، لہٰذا اس کو جہاں دیکھو مار ڈالو۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت بھیجے کہ وہ کسی نمازی یا غیر نمازی، نبی یا غیر نبی کو کاٹے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوتا نکال کر اس کو مار ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کاٹے کی جگہ پر ملا، اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق
اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سفید چیز لاؤ جو آٹے میں ڈالی جاتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نمک لے کر گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ہتھیلی پر رکھ کر 3 مرتبہ چاٹا اور باقی کو کاٹے ہوئے پر رکھ دیا، جس سے درد کو سکون ہو گیا۔ بحوالہ عوارف المعارف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا اور ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ فرما دیں تو میں اس کو جھاڑ دوں، یعنی کہ میں اس کو دم کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو ضرور پہنچائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بچھو کے کاٹنے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو شام کے وقت یہ کہہ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو تجھ کو اللہ کے فضل سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص شام کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو اس رات کوئی بھی اس کو ڈنگ نہیں مار سکے گا اور نہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکے گا۔ حضرت سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہر رات یہ کلمہ پڑھتے تھے، بس ایک دن ہماری ایک لونڈی کو کسی چیز نے ڈنک مارا تو اسے کسی قسم کا درد محسوس نہ ہوا۔ اور حضرت ابو عمر بن عبد البن نے تمہید میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شام کے وقت یہ آیت پڑھے گا تو اس کو بچھو نہ کاٹے گا۔ وہ آیت یہ ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ اور شیخ عبد القاسم کشیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں کچھ دوسرے تفاسیر سے نقل کیا ہے کہ سانپ اور بچھو حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم کو بھی کشتی میں سوار کر لیجیے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو سوار نہیں کروں گا، کیونکہ تم انسانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کی وجہ ہو۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ ہم کو سوار کر لیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور اس بات کا ذمہ لیتے ہیں کہ جو شخص آپ کو یاد کرے گا ہم اس کو نہیں ستائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ وعدہ لے کر ان کو سوار کر لیا۔ لہٰذا جس شخص کو ان سے تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح شام یہ آیت پڑھ لیا کرے، سلام علی نوح فی العالمین۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی بنائی تھی، اور آپ علیہ السلام کی کشتی 3 منزلہ تھی۔ سب سے نیچے کی منزل میں جنگلی جانور، درندے اور کیڑے مکوڑے تھے، دوسری منزل میں پالتو چوپائے جانور تھے، اور سب سے اوپر کی منزل میں آپ علیہ السلام خود اور آپ علیہ السلام کے ساتھی موجود تھے۔ اور بچھو کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچھو کا کھانا حرام ہے، اور اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو مارنا مستحب ہے، اگرچہ آپ احرام کی حالت میں ہوں یا احرام کی حالت کے بغیر ہوں، ہر حالت میں بچھو کو مارنا مستحب ہے۔ اور بچھو سے ہونے والے ڈاکٹری فائدوں کے بارے میں جانوروں کے جانکار لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر بچھو کو جلا کر گھر میں دھواں دیا جائے تو بچھو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر بچھو کو تیل میں پکا کر بچھو کے کانٹے پر لگایا جائے تو درد جاتا رہتا ہے، اور اگر مولی کا ایک ٹکڑا کسی ہانڈی میں ڈال کر رکھ دیا جائے تو جو بچھو اس ہانڈی پر آئے گا فوراً مر جائے گا۔ اور حکیم ابن سویدی کا کہنا ہے کہ بچھو کو کسی مٹی کے برتن میں رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اس کو تندور میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ بچھو جل کر راکھ ہو جائے، اور وہ راکھ کسی چیز میں گھول کر پتھری والے کو پلا دی جائے تو اس کو نفع ہوگا اور پتھری ٹوٹ کر نکل جائے گی۔ اور اگر بچھو پانی میں گر جائے اور بے خبری میں کوئی شخص اس پانی کو پی لے تو اس کا جسم زخموں سے بھر جائے گا
اور عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ اگر زیتون کے درخت کی جڑ کا ریشہ بچھو کے کاٹے ہوئے پر باندھ دیا جائے تو فوراً آرام ہو جائے گا، اور اگر کسی گھر میں انار کے درخت کی لکڑی کا دھواں دیا جائے تو بچھو وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روزے دار کے منہ کا لعاب بھی سانپ اور بچھو کو مار ڈالتا ہے۔ اسی طرح گرم مزاج والے لوگوں کے تھوک میں بھی یہی اثر پایا جاتا ہے۔ اور بچھو کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کہنا ہے کہ خواب میں بچھو کا نظر آنا چگل کھور مرد کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب کے اندر بچھو کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کسی چگل کھور سے جھگڑا ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے بچھو کو پکڑ کر اپنی بیوی پر ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطرتی عمل کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں بچھو کو مار دیا تو اس کی روزی کم ہونے کی طرف اشارہ ہے، مگر بعد میں وہ روزی واپس آ سکتی ہے۔ اور پاجامہ میں بچھو کو دیکھنا فاسق مرد کی جانب اشارہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں بچھو کا بھنا ہوا گوشت کھایا تو اس کو وراثت سے مال ملے گا۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری ہر شر سے حفاظت فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔